بتائیے کہ کیا ہو رہا ہے اور ان کو نہ کیس پریزنٹ کرنے دیا جا رہا ہے. کافی لوگوں کو بہت کنفیوژن ہے اس بارے میں. پلیز گو ہیڈ میم. جی بالکل، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے اس ٹائم پہ وہاں پہ، یہ جو ان کا جو کورٹ کے ہیئرنگز ہیں اور جو اب 25 کو ان کا فیصلہ آنا ہے جس میں ان کے خلاف جو پروپیگنڈا چل رہا ہے کہ عمر قید ہے یا ان کو گاڈ فوربڈ ہینگنگ کی طرف لے کے جانا ہے معاملہ، اور اس کے ساتھ جو پینلٹی ان کی اوپر کرنی ہے، چارجز مانیٹری بھی ان کے اوپر انہوں نے ڈالنے ہیں. تو یہ بڑا ہی کانکاکٹڈ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اس کے اندر جو سب سے ورسٹ اینگل ہے کہ ان کو بولنے کا حق ہی نہیں دیا جا رہا. یہاں تک کہ ان کے جو لائر تھے ان کو سائلنس کر دیا گیا. ایک مسٹیریس برین ہیمریج ان کو ہوا. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ اب میں خود اپنا جو کیس ہے وہ میں لڑوں گا، تو میں اپنا ایڈوکیٹ کروں گا، تو پھر ان کو بھی نہیں بولنے کی اجازت دی گی، نہ ان کو کورٹ میں پیش کیا گیا فزیکلی. اور نہ جب آن لائن کرونا کے دنوں کے اندر جب آن لائن وہ آتے تھے تو اس وقت بھی ان کو میوٹ کر دیا جاتا تھا. جو تہاڑ جیل کا جو ان کے جو سٹاف ہوتا تھا وہاں پہ سیکیورٹی کا، تو ان کی ہر آپشن انہوں نے ٹرائی کی. پھر اس کے بعد انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں بھوک ہڑتال پہ جاؤں گا. تو پھر اس کے بعد آن ٹو ڈیتھ پھر انہوں نے ایک اپنی ول بھی لکھی جس میں انہوں نے ڈیٹیل میں سارا کچھ لکھا 2 سال پہلے. مگر پھر ان کو کنونس کیا گیا، پیغامات پہنچائے گئے ان کے لائر کے تھرو. اس زمانے میں راجہ توفیل صاحب تھے کہ بھی آپ یہ قدم ابھی نہ اٹھائیں، دنیا کا فوکس کرونا کی طرف ہے، تھوڑا سا آپ ابھی اتنی بڑا ڈراسٹک سٹیپ نہ لیں، کیونکہ یہ آپ کی اپنی کوئی پرسنل ایک بیٹل نہیں چل رہی ہے، ایک پوری کاز کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہاں کی عوام کے آپ ریپرزینٹیو ہیں، تو اس طرح ہو نہیں سکتا. تو انہوں نے اس ٹائم پہ تھوڑی بات مان لی. مگر اب جو میں صورتحال دیکھ رہی ہوں کہ جب ان کو فارملی بھی پریزنٹ کیا گیا ہے آج، اور ان کی جو فوٹیج آئی ہے اس کے اندر انہوں نے کیٹیگورکلی انگلش میں کہا ہے کہ ہی از ناٹ بینگ الاؤڈ، ہی از ناٹ پرمیٹیڈ ٹو اسپیک. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اف آئی ایم الاؤڈ ٹو اسپیک آئی وانٹ ٹو اسپیک، آئی وانٹ ٹو ٹاک. یہ ایکو کر رہی ہے، جو کہ آئی تھنک دنیا کی کانشنس ہلا سکتی ہے کہ ایک اتنا بڑا وائبرنٹ اور اتنا ایک پیسفل پولیٹیکل لیڈر لائک نیلسن منڈیلا، لائک گاندھی، لائک قائد اعظم، جو کہ اپنی حق خود ارادیت کے لیے اتنے آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ اور انٹرنیشنل نارمز کو فالو کرتے ہوئے انہوں نے یہ سب کچھ جو ہے وہ جو لیڈ کر رہے ہیں اس کو. بٹ the matter of the fact is that for how long when they're not allowing him to plead his case, and they are unfairly doing it in those notorious ترین جو NIA جو انہوں نے کی، ان کی انڈین ایجنسیز کا ایک انویسٹیگیٹو ایک ایجنسی ہے ان کی، جس کے تحت وہ ان کو پرسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایکسیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں. ان کے خلاف انہوں نے ایک کشمیر فائلز بھی باقاعدہ ایک مووی پورے انڈیا میں دکھائی، جس کے تحت انہوں نے ان کو ایسے پریزنٹ کیا جیسے وہ گاڈ فوربڈ کشمیری پنڈتوں کے قاتل ہیں، اور ان کا ایگزوڈس انہوں نے کرایا. حالانکہ ریالٹی میں ایسا کچھ نہیں تھا، مگر جو پرسیپشن انہوں نے اپنی عام جنرل پبلک میں پریزنٹ کی ہے مودی سرکار نے، وہ بالکل ان کی الیکشنز کی تیاریاں ہیں. اور انہوں نے کس کی قربانی دینی ہے، کسی کو اسکیپ کوٹ بنانا ہے، تو کشمیریوں سے زیادہ ان کو کوئی بہتر اگزامپل نہیں ملتا اپنے ہندوتوا کو پاورفل ریپرزینٹ کرنے کے لیے. کیونکہ سب سے زیادہ کشمیریوں نے ہی ٹکر لیا RSS اور BJP سے، اور سب سے زیادہ انہی کو نقصان ہوا ہے جو یہ BJP کی حکومت آئی ہے. تو کمپلیٹ ان کا ایک ڈس بلیف ہے ود دا انڈین جوڈیشری، کیونکہ ان کو جو کچھ بھی وہاں پہ آپریٹ کیا جا رہا ہے سسٹم انڈین جوڈیشری کا، وہ ایٹ دا بہیسٹ آف ہندوتوا ہے، آف RSS ہے، آف مودی ہے. اور جب وہ ہیلپ پینٹ ہیں ٹو پنش ہم، تو فار ڈیمانڈنگ فریڈم، تو which is obviously it's not unlawful, it's not undemocratic, but the only thing that he has confessed to is that he's leading a freedom struggle. So this is a big clash that, you know, the whole world may the right of freedom, the right to liberty and honor and identity is considered the supreme right of every human being. So why is it that he is being targeted, or other Kashmiris? Because is the problem that they are Kashmiris and they are asking for freedom? If any other Tom, Dick or Harry around the world, even at the drop of a hat, there's اتنا شور مچتا ہے، اتنا رائٹس کے بارے میں بات، کوئی بچہ چیخ مار لے، چھینک مار لے، تو کتنی ہیومن رائٹس کی باڈیز they wake up and they speak up. What's happening in Ukraine is highly regretful.
innocent people are losing their lives, but having a special session on that and not having a special session on Kashmir, it's very unfair. Because if it's only about geopolitics, تو ہمیں اس کے اوپر ورک کرنا ہے. جس طرح علی رضا صاحب نے کہا, جس طرح اور بھی بہت سے ریسپیکٹیبل اسپیکرز نے یہاں پہ باتیں کی ہیں, کہ ایک یونیفائڈ وے میں, اب دیکھیں ایک یونیفائڈ کیمپین ایک یہ بھی ہوتی ہے کہ سب لوگ اپنے ڈی پی پہ لگا دیں ریلیز یاسین ملک. اگر یہ ہم ایک آن لائن کیمپین صرف اپنے موبائلز کے واٹس ایپ کی ڈی پی بنا لیں, یہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ ہے. اگر ہم اپنے فیس بک اور اپنے ٹویٹر کی ڈی پی بنا لیں ایز اے پارٹ آف اے کیمپین, اگر ہم یاسین صاحب کے حوالے سے ٹویٹر ٹرینڈز ریگولرلی چلائیں, چھوٹے لوکل ایشوز میں ان کو کہتی ہیں جو آپس میں پارٹیز کے نیشنل پالیٹکس میں چلتے ہیں, وچ آر ویری مارجنل compared to such macro level issues globally, جس میں ڈائریکٹلی کنسٹرینس ہے پالیٹکس کے, جیو پالیٹکس اور اکنامک جیو اکنامکس اینڈ جیو سیکورٹی آف دس ریجن. تو اس کے اندر تو ڈائریکٹ کشمیر ہے. کشمیر از یور ڈیفینس لائن, کشمیر از ویئر سی پیک از پاسنگ. سارا پاکستان کو پانی کشمیریوں کے خون کی وجہ سے آتا ہے.